خوش آمدید علم کی روشنی میں، جہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایسی کہانیوں کی دنیا میں جو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ میں ہوں براق عبداللہ، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک خوفناک درندے کی کہانی، جو نہ مکمل انسان ہے نہ مکمل جانور، بلکہ وہ ایک سایہ ہے، ایک چائپا سایہ جو بارش کی راتوں میں زندہ انسانوں کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو دھیان رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی سن رہا ہو۔ آئیے ڈرتے ڈرتے آغاز کرتے ہیں آج کی ہارر کہانی۔ اندھیرے کا درندہ رات کے 10 بجے تھے، سردی اپنے عروج پر تھی، بارش تیز ہو رہی تھی اور ہوا میں ایک عجب سی نمی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں چندیار کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے، لیکن اس رات گاؤں کے ارد گرد عجیب سا سنوٹا تھا۔ اسی گاؤں میں شہر سے لوٹنے والا ایک نوجوان لڑکا فراز اپنی نانی کی پرانی باتیں یاد کر رہا تھا، ایک خطرناک درندے کی کہ جس کا آدھا چہرہ انسان جیسا اور آدھا جسم کسی بھیڑیے جیسا ہے، جو صرف بارش والی راتوں میں جنگل سے باہر نکلتا ہے۔ فراز نے ہمیشہ ان باتوں کو مذاق سمجھا، لیکن اس رات کچھ الگ سا جذبہ، ایک عجیب سا تجسس اس کے دل میں جاگا۔ وہ ایک ٹارچ، موبائل اور چاقو لے کر اس جنگل کی طرف نکل پڑا جسے چائپے سائے کا گھر کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں جنگل خاموش اور پرامن لگا، لیکن چند قدم بعد ہی ماحول تبدیل ہونے لگا۔ درختوں سے ٹپکتا پانی، شاخوں کی سرگوشیاں اور فضا میں پھیلتی ہوئی سانسوں جیسی آوازیں۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، ایک کالا سایہ اس کے سامنے سے بجلی کی طرح گزر گیا۔ وہ رک گیا، گھبرا گیا، اور جب اس نے ٹارچ کی روشنی گھمائی تو درختوں کے پیچھے 2 سرخ آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ وہ فوراً بھاگا، مگر جنگل جیسے جادوئی بھول بھلیاں بن گیا۔ وہ جس طرف بھاگتا راستہ بدل جاتا۔ اس کے موبائل پر اچانک ایک ویڈیو چلنے لگی۔ وہ خود جنگل میں چل رہا تھا، لیکن ویڈیو میں اس کے پیچھے ایک بھیانک مخلوق موجود تھی، وہی سرخ آنکھوں والا درندہ۔ اچانک چیخوں کی آوازیں، الفابیر، زمین کانپی اور فراز کا دل کانپنے لگا۔ وہ ٹارچ، موبائل سب چھوڑ کر اندھیرے میں بھاگتا گیا، لیکن اس کی سانسیں اسے تھکانے لگیں۔ پھر بالکل سامنے وہ آیا، لمبا سایہ، خون آلود منہ، نوکیلے دانت اور خونی زبان۔ اس نے فراز کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی، اب تاو بھی میری طرح چائپ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں کو جنگل کے کنارے فراز کا پھٹا ہوا موبائل، چاقو اور خون میں لت پت جیکٹ ملی۔ موبائل کی آخری ویڈیو میں درندہ سیدھا کیمرے میں دیکھ رہا تھا، اور ایک پیغام نمودار ہوا، جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ خود کھو جاتا ہے۔ فراز کا آج تک کوئی پتہ نہ چل سکا، لیکن آج بھی جب بارش ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ درختوں کے پیچھے وہی آنکھیں چمکتی ہے، اور شاید اب فراز خود بھی اسی درندے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ تھی ایک اور خوفناک کہانی علم کی روشنی چینل سے۔ میں ہوں براق عبداللہ، اور میں آپ کو یہی نصیحت دوں گا کہ بعض دروازے صرف کہانیاں سننے کے لیے ہوتے ہیں، کھولنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی سنسان راستے پر کسی کی سانس، کوئی سایہ، کوئی سرگوشی سنائی دے تو فوراً پیچھے موڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے وہ درندہ آپ کے بہت قریب ہو۔ اگلی قسط میں ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اندھیروں سے بچ کر رہیں۔